کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو ہم پر ہر وقت پازیٹیو سوچنے کی ضد مسلط ہے نا، مطلب ہر حال میں مسکراتے رہنے کی کوشش، یہ دراصل ہمیں اندر ہی اندر مزید دکھی اور کھوکھلا کر رہی ہے؟ بالکل، اور سوچئے جب ہم اندر سے بری طرح ٹوٹے ہوئے ہوں، زندگی بکھر رہی ہو اور کوئی آ کر کہے کہ یار بس پازیٹیو سوچو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو مطلب سکون ملنے کے بجائے ایک شدید قسم کی الجھن اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ سمارٹ سکوپ میں خوش آمدید۔ بس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آج ہم جس موضوع کا ایک گہرا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ سیلف ہیلپ کی دنیا میں آپ کہہ لیں ایک دھماکہ ہے۔ ہاں، واقعی ایک دھماکہ ہے، کیونکہ آج ہم اولیور برک مین کی مشہور کتاب دی اینٹی ڈوٹ کو کھنگال رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، مطلب یہ زبردستی کی خوشی کے چورن نہیں بیچتی، بلکہ یہ خوشی کا ایک بالکل مختلف اور جسے کہتے ہیں نا منفی راستہ یا نیگیٹو پاتھ دکھاتی ہے۔ نیگیٹو پاتھ، یہ سن کر عجیب لگتا ہے نا، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ بے یقینی سے بھاگو، ناکامی سے ڈرو۔ بالکل، اور ہمیشہ بس امید کا دامن تھامے رکھو۔ ہاں، لیکن یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ ڈر، ناکامی اور برے حالات کو کھلے دل سے قبول کرنا ہی اصل میں اس ذہنی سکون کی چابی ہے جسے ہم ساری زندگی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو مطلب بظاہر بہت ہی عجیب اور روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر لگتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ہماری آج کی دنیا کے تناظر میں دیکھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہماری جو موجودہ دنیا ہے نا، خاص طور پر یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اور سوشل میڈیا، اس نے ہر وقت خوش اور کامیاب نظر آنے کو ایک ڈیوٹی بنا دیا ہے۔ ہاں، مطلب ایک پریشر ہے کہ آپ نے پرفیکٹ ہی لکھنا ہے۔ بالکل، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم زبردستی اپنی فطری انسانی کیفیات کو جیسے دکھ ہے، غصہ ہے، مایوسی ہے، انہیں دباتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہماری لائف کتنی زبردست چل رہی ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ اور سائنسی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہر وقت خوش رہنے کی تھکا دینے والی دوڑ ہی دراصل ہماری موجودہ بے چینی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب خود کو تسلیاں دینا، پازیٹیو باتیں دہرانا، یہ جو ایفرمیشنز ہوتی ہیں، کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ بری بات نہیں ہے، لیکن بات کچھ اور ہے۔ کیونکہ اگر ایک انسان مشکل حالات میں ہے اور وہ صبح اٹھ کر خود سے کہتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ اچھا سوچنے سے دماغ کو مضبوط سگنل ملتے ہیں۔ دیکھیں، خرابی ان باتوں میں بذات خود نہیں ہے۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب یہ زبردستی کی مثبت باتیں ہماری جو اصلی اندرونی کیفیت ہے اس سے جا کر ٹکراتی ہیں۔ اچھا، مطلب ایک تصادم ہوتا ہے اندر؟ بالکل۔ نفسیات میں اس چیز کو یا دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھانے کے لیے نا آئرونک پروسیس تھیوری یعنی الٹے عمل کے نظریے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ الٹے عمل کا نظریہ، یہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک بہت ہی دلچسپ تجربے پر ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ابھی یہ شرط رکھ دوں کہ اگلے 1 منٹ تک آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی سفید بھالو کا خیال بالکل نہیں لانا، تو آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ یہ تو مطلب میرا دماغ سب سے پہلے ایک بہت بڑا سفید بھالو اسکرین پر لائے گا۔ میں جتنا مرضی اسے نکالنے کی کوشش کروں وہ سامنے آئے گا۔ ہاں، آپ جتنا خود کو مجبور کریں گے کہ سفید بھالو نہیں سوچنا، وہ اتنا ہی حاوی ہو جائے گا۔ بالکل، سارا فوکس ہی ادھر چلا جائے گا۔ تو یہی اس نظریے کا لب لباب ہے۔ ہمارا دماغ جب کسی خیال کو دبانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ پروسیس چلاتا ہے یہ مانیٹر کرنے کے لیے کہ کہیں وہ خیال آ تو نہیں رہا۔ یعنی وہ خود ہی اس خیال کو بار بار چیک کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا اس چیز کو خوشی پر لاگو کریں۔ جب ہم شدید اداس ہوتے ہیں اور زبردستی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، تو دماغ کا وہ مانیٹرنگ سسٹم جاگ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ فوراً اس بناوٹی خوشی اور ہماری اصلی دکھی حقیقت کے بیچ کا فرق ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ اور اندر سے جواب آتا ہے بالکل نہیں۔ واو، اس سے تو وہ اداسی مزید گہری ہو جاتی ہوگی۔ 100%۔ وہ اندرونی کشمکش آپ کو مزید نچوڑ لیتی ہے۔ یہ تو واقعی مطلب روزمرہ کی زندگی پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر ہم اس کی کوئی مثال لیں، فرض کریں کسی کا کوئی بہت گہرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، کوئی بریک اپ ہو گیا اور وہ شخص تکلیف میں ہے۔ بالکل، بریک اپ ہوا ہے اور وہ شخص اندر سے ریزہ ریزہ ہے۔
اب اگر وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر زبردستی مسکرائے اور کہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پرواہ نہیں، تو وہ وقتی طور پر خود کو دھوکہ تو دے لے گا، لیکن اس کی اصل فیلنگز اس کو اندر سے کھا جائیں گی۔ ہاں، اس کا اندر کا سارا سسٹم اس جھوٹ کو ریجیکٹ کر رہا ہوگا اور وہ اندرونی دباؤ اسے توڑ دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس جھوٹ کو مینٹین کرنے میں جو انرجی لگتی ہے نا، وہ انسان کو تھکا دیتی ہے۔ اسی لیے یہ کتاب اس منفی راستے کی بات کرتی ہے۔ یعنی وہ راستہ جہاں ہم اداسی کو نارمل سمجھ کر قبول کر لیں۔ ایگزیکٹلی، محض یہ مان لینا کہ ہاں میں اس وقت بہت دکھی ہوں اور یہ کوئی کمزوری نہیں، ایک نارمل بات ہے، یہ چیز ہمیں اس جذبے سے لڑنے کی تھکاوٹ سے بچا لیتی ہے۔ مطلب جب اندرونی جنگ ختم ہوتی ہے تو دکھ خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ صحیح، یہ تو ہو گئی جذبات کی بات، لیکن جب بات آئے مستقبل کے خوف کی تو پھر کیا کریں؟ مستقبل کا خوف یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم زبردستی پازیٹیو نہیں سوچ سکتے تو کیا ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے ڈرتے رہیں؟ خوف تو انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے نا۔ مفلوج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خوف کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آہاں، اس کا ایک زبردست حل قدیم سٹوئک فلاسفرز نے پیش کیا تھا۔ سٹوئک فلاسفرز، اچھا، انہوں نے کیا حل دیا؟ لیکن آج کل تو ہم سنتے ہیں کہ کامیابی کا سوچو، ویژن بورڈ بناؤ، بڑا سوچو۔ ہاں، لیکن سٹوئک فلسفہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ڈیٹیل کے ساتھ سوچیں کہ حقیقت میں بدترین کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی مایوس کن اور خطرناک اپروچ لگ رہی ہے مجھے۔ مطلب ہم پہلے سے ہی سوچ لیں کہ سب تباہ ہو جائے گا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مایوسی پھیلا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ایک نیا بزنس شروع کرنے والا انسان ہر وقت یہی سوچے گا کہ اس کی کمپنی ڈوب جائے گی تو وہ کام کیسے کرے گا؟ وہ تو گھبراہٹ میں سب چھوڑ دے گا۔ سطحی طور پر یہ واقعی مایوس کن لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری سائنس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کسی نامعلوم برے واقعے سے ڈرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نامعلوم ڈر، ہاں، جو ابھی ہوا نہیں ہے۔ بالکل، ہمارا دماغ، خاص طور پر وہ حصہ جو جذبات کنٹرول کرتا ہے، امیگڈیلا، وہ اس نامعلوم ڈر کو موت جتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ تو ہم چھوٹی چیز سے بھی جان لیوا حد تک ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ہم سکون سے بیٹھ کر جان بوجھ کر اس بدترین صورتحال کی جزیات کا تصور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا دماغ جذبات والے حصے سے نکل کر منطق والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس میں آ جاتا ہے۔ ڈر کی دھند چھٹ جاتی ہے۔ کیا بات ہے! مطلب ہم دماغ کو جذبات سے نکال کر لاجک کی طرف لے آتے ہیں۔ بالکل، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ اگر ہم اس کی روزمرہ کی بات کریں تو مجھے فوراً پبلک سپیکنگ کا خوف یاد آتا ہے۔ مطلب سٹیج پر جانے کا ڈر۔ ہاں، وہ تو بہت عام ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے۔ جب بھی سٹیج پر جانا ہو، دماغ کہتا ہے کہ اگر کچھ غلط بول گئے تو زندگی ختم، کریئر تباہ، ہاتھ پسینے سے گیلے ہو جاتے ہیں، دل دھڑکتا ہے۔ اب اسی خوف پر ذرا وہ سٹوئک طریقہ لگا کر دیکھیں، لاجک سے سوچیں کہ بدترین کیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں سٹیج پر الفاظ بھول جاؤں گا، لوگ بور ہوں گے، شاید کوئی ہنس دے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ دن شرمندگی محسوس ہوگی، میں لوگوں سے نظریں چراؤں گا، لیکن ایک منٹ، میری جان تو نہیں جائے گی؟ کوئی گولی تھوڑی مار دے گا مجھے؟ ایگزیکٹلی، کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے والا۔ معاشرے سے کوئی بے دخل بھی نہیں کرے گا، 2 دن بعد سب بھول جائیں گے۔ یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا نا، یہی وہ آزادی ہے جو سٹوئک فلسفی دیتی ہے۔ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس نام نہاد بدترین صورتحال سے بھی زندہ بچ جائیں گے تو ڈر جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ واہ، واقعی ڈر تو نامعلوم کا ہوتا ہے نا؟ ہاں، ہم ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم گرنے سے پہلے ہی تصور میں زمین ہٹا دیتے ہیں۔ جب ہم دیکھ لیں کہ گرنے کے بعد زمین موجود ہے تو دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ہم بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ یہ تو خوف کے غبارے سے ہوا نکالنے والی بات ہو گئی۔ لیکن ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر خوف ختم ہو گیا، پازیٹیوٹی بھی چھوڑ دی، بدترین بھی سوچ لیا، تو کیا ہم مستقبل کے گولز بنانا چھوڑ دیں؟ اہداف سیٹ نہ کریں؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ترقی سے روکا نہیں جا رہا اور نہ ہی خواب دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اگر ہم پروموشن یا نئے گھر کے خواب نہیں دیکھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں، اہداف بذات خود برے نہیں ہیں،
خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی موجودہ خوشی کو کسی مستقبل کے ہدف سے سختی سے باندھ دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب شرط لگا دیتے ہیں کہ جب پروموشن ملے گی بس تبھی میں خوش ہوں گا۔ بالکل، ہم خوشی کو ایک شرط کے ساتھ پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لگتا ہے منزل پر پہنچ کر ہی جینے کا حق ملے گا، راستے میں تو بس گزارا ہو رہا ہے۔ اور اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنا آج جو حقیقت میں ہمارے پاس ہے اسے مسلسل بے چینی اور انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ اسے ارائیول فیلیسی کہتے ہیں۔ یہ وہم کہ منزل پر پہنچتے ہی ہم ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ ہاں، حالانکہ حقیقت میں وہ خوشی چند دن رہتی ہے، پھر ہم کسی نئے ہدف کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اور اگر وہ ہدف نہ ملے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ انسان کیا کرے؟ اسی لیے یہ کتاب زین اپروچ کی بات کرتی ہے، جس میں حتمی ہدف سے خود کو ذہنی طور پر لا تعلق کر کے سارا دھیان عمل یعنی پروسیس پر لگایا جاتا ہے۔ پروسیس پر فوکس۔ اگر اس کی کوئی مثال لیں، فرض کریں کوئی شخص کتاب لکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی مثال ہے۔ اور وہ ٹارگٹ سیٹ کرے کہ دسمبر تک 300 صفحات لکھنے ہیں، تو وہ روزانہ ایک دباؤ کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر 100 پیجز ہی لکھ پایا تو خود کو ناکام سمجھے گا۔ بالکل، مایوس ہو کر لکھنا ہی چھوڑ دے گا۔ جبکہ زین اپروچ یہ ہوگی کہ کتاب کے ہٹ ہونے یا مکمل ہونے کی ٹینشن دماغ سے نکال دی جائے، اور صرف کیا کیا جائے؟ صرف یہ طے کیا جائے کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ پوری توجہ سے لکھوں گا، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ واہ، مطلب جب ہم صرف اس آدھے گھنٹے پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم ہر روز کامیاب ہوتے ہیں۔ خوشی مستقبل میں نہیں، اس روزمرہ کے کام کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ اپروچ اہداف کے بوجھ سے مکمل طور پر آزاد کر دیتی ہے۔ یہ عمل سے محبت والی بات نا مجھے ایک اور چیز سے جوڑ رہی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم زندگی کو جتنا پرفیکٹ اور کنٹرولڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہی الجھن بڑھتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب جتنا ہم چیزوں کو قابو میں لانا چاہتے ہیں وہ اتنی تیزی سے پھسلتی کیوں ہیں؟ اس کو مشہور فلاسفر ایلن واٹس نے ایک نام دیا تھا، لا آف ریورسڈ ایفرٹ، یعنی الٹی محنت کا قانون۔ الٹی محنت کا قانون؟ یہ تو کافی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، دنیا کو 100% کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب ہم زبردستی کرتے ہیں تو بس خود کو تھکا لیتے ہیں۔ ایلن واٹس نے اسے پانی میں تیرنے کی مثال سے سمجھایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر کوئی شخص پانی میں گرے اور ڈوبنے کے ڈر سے زبردستی تیرنے کے لیے پانی کے خلاف بے تحاشا ہاتھ پاؤں مارے تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ بہت تیزی سے تھک جائے گا، پٹھوں میں اکلن ہوگی، اور وہ اپنے خوف اور زبردستی کی مزاحمت کی وجہ سے الٹا جلدی ڈوب جائے گا۔ اور اس کے برعکس، جب وہ جسم ڈھیلا چھوڑتا ہے، پھیپھڑوں میں ہوا بھرتا ہے اور پانی کے خلاف مزاحمت بند کرتا ہے تو پانی کی سطح اسے خود بخود اوپر اٹھا لیتی ہے اور وہ تیرنے لگتا ہے۔ بالکل، زندگی کی بے یقینی کے ساتھ بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم حالات سے لڑنے کی ضد چھوڑتے ہیں تبھی ہم حقیقی معنی میں انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ واہ، یہ اصول تو ہمارے ایک بہت ہی عام روزمرہ کے مسئلے پر فٹ بیٹھتا ہے، وہ جو رات کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ او ہاں، انسومنیا، یہ تو بہت عام ہے۔ بالکل، رات کے 2 بج رہے ہوں، انسان کروٹیں بدل رہا ہو، کل اہم میٹنگ ہے اور وہ گھڑی دیکھ کر زبردستی سونے کی کوشش کر رہا ہو کہ مجھے اب بس سونا ہے۔ ہاں، وہ سوچتا ہے ورنہ کل کا دن برباد ہو جائے گا۔ اور یہ جو زبردستی کی کوشش ہے نا، یہ نیند کو کوسوں دور کر دیتی ہے۔ ہم جتنی محنت سونے کے لیے کرتے ہیں اتنا ہی جاگتے ہیں۔ کمال کی مثال دی آپ نے۔ سونے کی بھرپور کوشش کرنا دراصل جاگنے کا عمل ہے۔ تو حل یہ ہے کہ کنٹرول چھوڑ دیا جائے۔ بالکل، جب ہم بستر پر لیٹ کر اس جاگنے کی حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں اور سونے کی ضد چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نیند نہیں آ رہی، میں بس آرام سے لیٹا رہوں گا، تو دماغ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور قدرتی طور پر نیند آ جاتی ہے۔ واقعی حیران کون ہے کہ کنٹرول چھوڑنے سے کنٹرول کیسے ملتا ہے؟ جی، یہی منفی راستے کا جادو ہے۔ لیکن یہاں ایک پریکٹیکل پرابلم آتی ہے۔ یہ سارے فلسفے نا پرسکون حالت میں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب اصل زندگی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو، جیسے کوئی اچانک غصے والی بات ہو جائے۔ ہاں، جیسے آپ دفتر کے لیے نکل رہے ہیں اور کسی نے آپ کی گاڑی پر ایک لمبا سا اسکریچ ڈال دیا، اب اس شدید غصے میں کیسے یاد رہے کہ مجھے پانی کی طرح پرسکون ہونا ہے؟ ہاں، غصہ آنا تو فطری ہے، لیکن اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ کوئی تو ایسا حتمی ٹول ہونا چاہیے نا جو ان اچانک ٹینشنز کو ان کی اوقات یاد دلا دے۔
اس کا ایک انتہائی طاقتور ٹول اسٹوئک فلسفی میں ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، اسے میمنٹو موری کہتے ہیں۔ میمنٹو موری، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی موت کو یاد رکھو۔ اوہ، یہ سن کر تو ایک دم جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ مطلب ہمارا معاشرہ تو موت کے نام سے ہی بھاگتا ہے، اسے برا شگن سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی بھاگنا ہمیں فضول پریشانیوں کا شکار بناتا ہے۔ اگرچہ موت کا ذکر مایوس کن لگتا ہے، لیکن یہ احساس کہ ہمارا وقت محدود ہے ایک زبردست فلٹر کا کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ فلٹر کرتا کیا ہے؟ یہ فوراً ان چھوٹی اور غیر ضروری پریشانیوں کی اصلیت کو بے نقاب کر دیتا ہے جو ہم نے خود پر مسلط کی ہوتی ہیں۔ ترجیحات سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اسی گاڑی کے اسکریچ والی مثال کو لیں تو اس وقت انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، لگتا ہے سارا ہفتہ برباد ہو گیا۔ ہم مادی چیزوں کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی لمحے اگر آپ میمنٹو موری اپلائی کریں، صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد کیا ہوگا۔ 100 سال بعد نہ میں ہوں گا، نہ وہ شخص جس نے اسکریچ ڈالا، اور نہ ہی یہ گاڑی جس کے لیے میں بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہوں۔ سب مٹی ہو چکا ہوگا۔ بالکل۔ تو جب آپ چیزوں کو موت کے اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ غصہ، وہ اسکریچ فوراً ایک انتہائی حقیر اور چھوٹی سی چیز لگنے لگتا ہے۔ واقعی یہ یاد دہانی کہ سانسیں محدود ہیں ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت بے جان چیزوں پر غصہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لمحوں کو ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کے لیے ہے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ منفی راستہ ہمیں اصل سکون تک لے آتا ہے۔ مطلب زندگی کی ناپائیداری اور عارضی پن کو دل سے تسلیم کر لینا ہی ہمیں حال میں جینا سکھاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس پورے گہرے تجزیے کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سچی خوشی ہر وقت زبردستی مسکرانے اور جذبات کو دبانے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ وہ گہرا اطمینان ہے جو دنیا کو اس کی خامیوں، بے یقینی اور عارضی پن کے ساتھ بالکل ویسے ہی قبول کرنے سے ملتا ہے جیسی وہ در حقیقت ہے۔ اور جب ہم اس حقیقت سے لڑنا بند کر دیتے ہیں نا، تو ہماری بہت سی انرجی بچ جاتی ہے۔ ہاں، جسے ہم ان چیزوں پر لگا سکتے ہیں جو زندگی کو واقعی بامانی بناتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ہم آپ سب کے لیے ایک بہت گہری سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شاید ہماری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ وہ منفی حالات یا دکھ نہیں ہیں، بلکہ اس منفی پن کے خلاف لڑی جانے والی ہماری اپنی زبردستی کی اور تھکا دینے والی جنگ ہے۔ کیا بات ہے! اور جس دن ہم یہ جنگ روک دیتے ہیں اور درد کو انسانی وجود کا حصہ مان لیتے ہیں، اصل سکون وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ اگر آج کے اس گہرے تجزیے نے آپ کے دل سے کوئی بوجھ ہلکا کیا ہے اور کچھ نیا سکھایا ہے تو اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسا کوئی سفر آپ مس نہ کریں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔